بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ اول، پارٹ نمبر 4، پیج نمبر 39۔ 8 حضرت آدم علیہ السلام جبکہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہے۔ حضرت آدم کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں عصمت کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ عصمت نبی کے معنی خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اس کے انسانی شرف کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل انسان میں سے حضرت حق انسانی رشد و ہدایت اور اصول اللہ کے لیے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں، اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب یہ ہستی نبوت کے لیے چن لی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل و ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے، اور او خیشتن گم است قرار رہبری کند کا مصداق نہ ثابت ہو۔ اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے، اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لیے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے۔ اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے، لیکن عمل اور ارادہ میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول، غرض ہر ایک حرکت سکون کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان اور لغزش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ سہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہے، مگر زلہ لغزش کیا ہے؟ تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار میں تمرد اور سرکشی کا دخل ہو اور نہ قصد و ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا، اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو، بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو، مگر کرنے والے کی ہستی کے شایع نشان نہ ہو، بلکہ اس کے عظیم رتبہ کے سامنے سبک اور ہلکا نظر آتا ہو۔ بائیں ہمہ اس لیے عمل میں آ گیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا، لیکن نبی پر چونکہ خدا تعالیٰ کی مستقل حفاظت و نگرانی رہتی ہے، اس لیے فوراً ہی اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایع نشان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے۔ اسی فرق کے مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے: حسنات الابراری سیئات المقربین۔ نیکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں، مگر اس لیے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آئی؟ سنت اللہ ہادی ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین کی اس قسم کی لغزشوں پر جب ان کو متنبہ کرتا ہے، نہایت سخت اور مجرمانہ عمل کی حیثیت میں اس لغزش کا ذکر کرتا ہے، مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے نبی اور رسول کے عمل کو لغزش ہی کی حد میں لے آتا اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی اور رسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اسی مجموعہ حقیقت کا نام عصمت انبیاء ہے اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بحث و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث و نظر کے بعد مسئلہ کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو یہاں سپرد قلم کیا گیا ہے، اور اس مقام پر اسی قدر کافی و شافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت، اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم کے واقعہ پر غور کیجیے اور نظر ڈالیے کہ قرآن عزیز سورہ بقرہ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا
تو صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف اور طٰہٰ میں دو جگہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے وسوسہ سے تعبیر کیا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اور طٰہٰ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم کو ہر قسم کے ارادی عملی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور ان کی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بلا شبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، پس وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس کو پختہ ارادہ کا نہیں پایا۔ ہم نے اس کو اقرار کے پرانا کرنے میں اس کے ارادہ اور قصد کا دخل نہیں پایا۔ یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کے قصد و ارادہ سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیا، اور وہ بھی نسیان اور بھول چک کے ساتھ۔ ان تمام تصریحات کے بعد اب سورہ طٰہٰ کی مستعار ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا۔ ہم نے اس جگہ عصیان اور غوایت کے وہ معنی نہیں لیے جو عام بول چال میں بولے جاتے ہیں، یعنی گناہ اور گمراہی، اور ایسا تعویل بعید یا دور از کار توجیہ کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا ہے، اس لیے کہ لغت عربی کی مشہور کتاب لسان العرب اور اقرب الموارد وغیرہ میں ہے المعصیۃ مصدر وقد سطلق علی الزلۃ مجازا، معصیت مصدر ہے اور کبھی مجاز کے طور پر لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح غوا کے معنی یہاں ضلع یا خوابہ کے ہیں، بس اگر یہاں ضلع مراد ہے تو اس کا ترجمہ اردو بہک گیا کیا جائے گا، اور خوابہ مراد ہیں تو نقصان میں پڑ گیا فصیح ترجمہ ہے۔ بہرحال واقعہ سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم کی جلالت قدر، صفوت و برگزیدگی اور خلعت خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہیں، جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے، جیسا کہ معترضین کا عام قاعدہ ہے اور جو اکثر قرآن فہمی میں گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور سب کو یکجا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کی عصمت کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس میں قطعی کسی شائبہ اور ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر عصا اور غوا کو عام معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ عصمت کی حقیقت کے سلسلہ میں ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب نصوص قرآن حضرت آدم کی نبوت، صفوت اور خلافت جیسے عظیم الشان مراتب کا اظہار کرتی ہیں تو اس آیت میں ان کی اس لغزش کو ان کے سخت الفاظ کے ساتھ اس لیے یاد کیا گیا کہ آدم جیسے مقرب بارگاہ الہی کے لیے کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، یہ لغزش اور نسیان بھی اس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزوں ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ قابل گرفت ہے، اگرچہ ابرار و نیکوکار انسانوں کے حق میں اس قسم کی غلطی ایک معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔ 10 حضرت آدم دنیا انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو البشر ہیں، یا اس سے بھی پہلے اس قسم کی دنیا انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح ایک آدم ابو البشر کی ہستی رہی ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق اگرچہ بعض علماء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجود انسانی دنیا سے قبل بھی ربو مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہا ہے، اور آج سے 30,000 سال قبل کی اس جنس بشری کا نام تیانردر تال تھا، اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا، مگر ان کی یہ تحقیق تخمینی اور قیاسی ہے جو انسانی ڈھانچوں اور ان کی ہڈیوں کی تحقیق ریسرچ پر مبنی ہے، اور کسی یقین اور علمی حقیقی پر مبنی نہیں ہے۔
اور قرآن عزیز نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کسی موقع پر اس کے بارے میں کوئی اشارہ کیا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں کوئی تصریح موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے یقین اور اعتقاد کے لیے اسی قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کی صاف اور صریح اطلاع سے حاصل ہوا۔ دراصل اس قسم کے مباحث علمیہ کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علوم اور وحی الہی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن عزیز مشاہدہ اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلا شبہ تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ ایسے حقائق کا انکار بے جا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور بداہت کہا جا سکے، جیسا کہ مسئلہ زیر بحث، تو ان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آ جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بارہا اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر علوم قرآنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔ البتہ اگر کسی مفسر نے ایک آیت کی ایسی تفسیر کر دی ہے جو اس مسئلہ کی اصل حقیقت کے خلاف پڑتی ہے، تو بلا شبہ اس کے بیان کردہ معانی کو نظر انداز کر دینا اور آیت قرآن کو اصل حقیقت کے مطابق ظاہر کرنا قرآن عزیز کا اپنا مطالبہ ہے، جو تعقل، تفکر اور تدبر کی بار بار دعوت سے ظاہر ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا یتفکرون۔ لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف ان ہی مسائل سے متعلق ہے جو تاریخی، جغرافی اور طبعی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن عزیز نے اس حد تک ان کی طرف توجہ کی ہے جس سے اس کے مقصد ارشاد و ہدایت کو مدد مل سکے۔ باقی وہ تمام مسائل جن کا تعلق ایک مسلمان کے مسلم ہونے اور عقائد و اعمال کے اعتبار سے اس کے مومن کہلانے سے ہے، سو ان کو قرآن عزیز نے جس یقین اور علم حقیقی وحی الہی کے ذریعے بیان کر دیا ہے، ان میں مطلق کسی قسم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں، اور نہ وہ کسی تحقیق اور ریسرچ کے محتاج۔ مثلا خدا کی ہستی، آخرت کے وجود، ملائکۃ اللہ، تقدیر، انبیاء، رسل سے متعلق ایمان و اعتقاد، یا نماز روزہ کی اصل حقیقت، حج و زکوٰۃ کے معنی مفہوم وغیرہ، یہ تمام مسائل ایک مسلمان کے لیے مطلق کسی جدید تحقیق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کے حقائق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسروں سے قطعی بے نیاز کر دیا، اور اس کا دیا ہوا علم یقین وحی الہی پر مبنی ہے جو اپنی ابدیت کے ساتھ اٹل اور غیر متبدل ہے۔ 11 تورات و انجیل، بائبل میں اس قصہ سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں، مثلا سانپ اور طاؤس کا قصہ، یا اسی قسم کی اور باتیں جو قرآن عزیز اور صحیح روایات حدیثی میں نہیں پائی جاتی، ان کے متعلق کیا حکم ہے، یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور بے اصل ہیں۔ ان کی پشت پر نہ علم یقین ہے اور علم صحیح وحی الہی کی سند ہے، اور نہ عقل و تاریخ کی شہادت، اس لیے من گھڑت اور بے سر و پا باتیں ہیں۔ بعض مفسرین بھی ایسے روایات کے نقل میں سہل انکاری برتتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نہیں بلکہ خاص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے، اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور قابل قبول ہیں۔ اس لیے از بس ضروری ہے کہ تردید کے ارادہ سے علاوہ تفسیر قرآن میں ہرگز ان کو جگہ نہ دی جائے، اور نہ صرف کتب تفسیر و حدیث بلکہ کتب سیرت کو بھی ان سے پاک رکھا جائے۔ 12 حضرت آدم کے واقعہ میں ملک، فرشتہ اور جن کا ذکر بھی آیا ہے، یہ دونوں خدا تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قوتوں کا نام ہے جو قوت ملکوتی اور قوت شیطانی سے موسوم ہے؟ فرشتہ، قرآن عزیز اور احادیث رسول نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم فرشتہ کی نہ حقیقت تخلیقی سے واقف کیے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ یقین
اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں اور ان کو مستقل مخلوق یقین کریں، اس لیے کہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح تک کی ہے، اور جن سے ملائکہ کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کے ایک مستقل مخلوق ہونے کی صراحت کرتی ہیں۔ ذیل کی آیات انہی حقائق کو واضح کرتی ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بھید دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار، بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، پیش ہوں گے فرشتے اور روحیں اس کے آگے۔ والملک علی ارجائہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے ہوں گے قیامت کے دن اس آسمان کے کناروں پر اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ الحق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ بقرہ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا۔ ان آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجئے کہ جن ملحدوں نے فرشتوں کے مستقل مخلوق ہونے سے انکار کیا ہے، ان کی باطل تعویلات اور قرآن عزیز میں مانوی تحریفات کس حد تک قابل قبول بلکہ لائق کے ذکر ہے۔ قرآن عزیز میں ملک اور ملائکہ کا ذکر 86 آیات میں 88 مرتبہ آیا ہے، جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہے۔ نمبر سورت 2 سورت بقرہ، تعداد آیات 30، 31، 34، 98، 102، 161، 177، 210، 248، 285۔ نمبر سورت 3 سورت آل عمران، تعداد آیات 18، 39، 42، 45، 80، 87، 124، 125۔ نمبر سورت 4 سورہ نساء، تعداد آیات 97، 136، 166، 172۔ سورت نمبر 6 انعام، 198، 111، 93، 50، 6، 8۔ 7 اعراف، 11، 20۔ 8 انفال، 9، 12، 50۔ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 12، 31۔ سورہ یوسف نمبر 12 آیت 31۔ نمبر 13 رعد آیت 13، 23۔ 15 سورت حجر، 7، 8، 28، 30۔ نمبر 16 سورت کا نحل، 2، 28، 32، 33، 49۔ 17 اسرا، 40، 61، 92، 95۔ 18 کہف آیت 50۔ سورت نمبر 20 طٰہٰ آیت 116۔ 21 انبیاء، 1، 3۔ 22 حج، 75۔ 23 مومنون، 24۔ 25 فرقان آیت 21، 22، 25۔ نمبر سورت 32 سجدہ آیت 11۔ 33 احزاب آیت 3، 4، 56۔ 34 سبا، 40۔ 35 فاطر، 1۔ 37 صافات، 149۔ 38 صاد، 71، 73۔ 39 زمر، 75۔ 41 فصلت، 14۔ 24 شورى، 5۔ 40 زخرف،
19 53 60 47 محمد 27 53 نجم 26 27 66 تحریم 64 69 حاقہ 17 70 معراج 4 74 مدثر 31 78 نبا 38 79 فجر 22 87 قدر 4 احادیث صحیحہ نیز قدیم آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کو مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے۔ خصوصاً بخاری اور مسلم کی روایات میں بکثرت اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ جن اسی طرح جن بھی خدا تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی۔ ان میں توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک و بد بھی ہیں۔ قرآن عزیز کی یہ آیات انہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر تاکہ وہ عبادت گزار ہوں۔ ذاریات قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور اے پیغمبر سب لوگوں کو جتا دو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے سنا اور اس نے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو اپنا پروردگار کا شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔ جن وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بلا شبہ کچھ ہم میں سے فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیطان اور اس کی ذریات تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور تھا ابلیس جنات میں سے پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی کی نسل میں سے ہے اور ابلیس شیطان خدا تعالیٰ کے سامنے خود یہ اقرار کیا کہ اس کی تخلیق نار آگ سے ہوئی ہے۔ مستورہ بالا آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنہ 32 مرتبہ قرآن حکیم کی 31 آیت میں مذکور ہوئے ہیں جو ذیل کے جدول سے ظاہر ہے۔ نمبر سورت 6 سورہ انعام، تعداد آیات 100 112 128 130۔ نمبر سورت 7 سورت اعراف، تعداد آیات 38 197۔ نمبر 11 ہود، آیت نمبر 119۔ سورہ حجر 15 آیت 27۔ سورہ اسراء 17 آیت 88۔ سورہ کہف 18 آیت 50۔ سورہ نمل 67 آیت 17-39۔ سورت 32 سجدہ آیت 13۔ سورہ سبا 34 آیات 12 14 41۔ سورہ صافات 37 آیت 158۔ سورہ فصلت 41 آیت 65 26۔ سورہ احقاف 46 آیت 18 29۔ سورہ زاریات 51 آیت 56۔ سورہ رحمان 55 آیت 15 23 39 56 74۔ سورہ جن 72 آیت 1 5 6۔ سورہ ناس 114 آیت 6۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن عزیز اور نبی معصوم نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ملائکہ اور جن اگرچہ ہمارے ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلا شبہ وہ مستقل مخلوق ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدہ میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بارہا ہوتا رہتا ہے، لیکن وحی الہی اور نبی معصوم کی اطلاع میں غلطی کی مطلق گنجائش نہیں۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کی مستقل مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ناممکن نہیں ہے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ میں ہے۔ پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل یعنی وحی الہی اس کا یقین دلاتی ہو تو اس کا انکار علم اور حقیقت کا انکار ہے اور تنگ نظری اور ہٹ دھرمی کی زندہ مثال۔ رہا یہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات
محسوسات سے باہر ہے اور ہم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج کی دور بینیوں اور سائنس کے آلات سے پہلے ہزاروں برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء محسوس نہیں ہوتی تھیں اور نہ آنکھیں ان کو دیکھ سکتی تھیں جن کا وجود اس وقت بھی موجود تھا، مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا، کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کوتاہی علم اور ذرائع معلومات تحقیقات سے ناواقفیت کا نتیجہ؟ اس طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس اور روشنی کی صحیح حقیقت سے ناآشنا ہیں اور ان کو صرف ان کے آثار و علامات سے ہی پہچانتے ہیں۔ اسی طرح مادی جین اور ملاحدہ کا انکار کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے بلکہ محسوسات و مشاہدات میں نہ آنے کی بنا پر عدم علم کی وجہ سے ہے، جو کسی طرح عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نیز علم دو ہی طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایک علوم و فنون کے ذریعے جو کسب و اکتساب کا محتاج ہے، اور دوسرے موہبت اور عطیہ الہی کی راہ سے، اور اس کا سب سے بلند درجہ وحی الہی ہے۔ پس اگر کوئی شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکے مگر عقل اس کے وجود کو ناممکن نہ سمجھتی ہو اور وحی الہی اس کے وجود کا اعلان کرتی ہے، تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم و فنون کی درماندگی کے اعتراف کے ساتھ اس کو تسلیم کرے، البتہ اگر اس کو اس اطلاع کے وحی الہی ہونے میں انکار ہو یا وہ سر تاسر وحی الہی کا ہی منکر ہو، تو اب اس کے لیے اس اطلاع پر ایمان لانے سے قبل ان دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلہ میں قرآن عزیز نے بیان کیے ہیں اور جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بلا شبہ کلام اللہ اور وحی الہی ہے۔ قصہ آدم میں چند اہم عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم کے واقعہ میں بے شمار پند و نصائح اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن، تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اسی لیے ملائکۃ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ دو، اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلت و شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشت خاک کو دیکھیے، پھر خلیفۃ اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے اور پھر اس کے منصب نبوت و رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا بلکہ اس شے کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ تین، انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت و انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم پر بائیں جلالت قدر و منصب عظیم نسیان طاری کر دیا اور وہ ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے۔ چار، خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل مزامت و ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے اور اس درجگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی میں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم کے نسیان و لغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو و رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دے اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں کے بارے میں حد سے گزر گئے ہو، گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دینے والا رحم کرنے والا ہے۔ پانچ، بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے چشم عبرت رکھنے والو۔
قابیل و حابیل، ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم کے واقعہ کا ایک حصہ ہے اس لیے یہاں قابل ذکر ہے۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابنی آدم، آدم کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو عنوان میں درج ہیں۔ ان کے واقعہ کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں سدئی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے، دنیا انسانی میں اضافہ کے لیے حضرت آدم کا یہ دستور تھا کہ حوا سے تمام جوڑایا پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے۔ معاملہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی نظر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصہ سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 93۔ مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی نظر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد حابیل کی نعش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔